تو نے واپس کر کے اپنے اسلام کا وہ اثر مجھے دکھا دیا۔ میرے عزیزو، آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ معاملات میں صرف آپ ہیں اور سامنے والا ہے، آپ اسلام کے ترجمان ہیں، اس وقت اسلام کے ایمبیسیڈر ہیں، آپ اس وقت اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، میرے آقا کے اخلاق کے علمبردار ہیں۔ دنیا آپ کو دیکھ کر کے اسلام سیکھنا چاہتی ہے، آپ کو دیکھ کر کے اسلام کو سمجھنا چاہتی ہے۔ کتابوں سے پڑھا ہوگا، عمل سے سمجھ جاتے ہیں، اس لیے اپنے معاملات کو صحیح کرو۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ انسانیت کی، انسانیت اسلام نے جو سکھائی ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری کائنات میں اس کا مثیل، اس کی نظیر نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کے احترام کے لیے ہی تو بیان فرمایا۔ اس مکہ میں جہاں بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ انقلاب نہیں پیش کیا کہ ایک بیٹی بھی اگر تم نے پال کر کے اس کی شادی کر دی، حضور فرماتے میری شفاعت اس پر واجب ہے، وہ جنت کے لیے میرے پاس آئے۔ بچیوں کے حقوق کو بڑھایا، ماں اور بہنوں کے حقوق کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے بیان فرمایا۔ پہلے بہنوں کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، اور شریعت میں آج ان کا حصہ ہے۔ بہت سارے مسلمان آج مطلب پرست ایسے ہو گئے، مال زیادہ آ گیا، باپ کی طرف سے وراثت ملی تو اس پر ناگ سانپ کی طرح بیٹھ گئے اپنی بہنوں کا حصہ مار کر کے، اور وہ یہ کہتے ہیں بہنوں کی تو ہم نے شادی کر دی تھی نا، اس میں تو لاکھوں خرچہ ہوا تھا۔ ارے وہ کھانا کھلائی ہوئی چیز کو تم انگلی ڈال کر کے الٹی کروانا چاہتے ہو؟ کسی بہن کی شادی کروانا یہ وراثت کی حصوں میں سے اس کو ڈیڈکٹ نہیں کیا جائے گا، وہ تو تمہارا اخلاقی فریضہ تھا جو تم نے ادا کر دیا، وہ تمہاری اخلاقی ذمہ داری تھی جو تم نے ادا کیا۔ بہنوں کا حصہ ماں باپ کی وراثت میں سے جتنا قرآن نے بتایا ہے اتنا دو، ورنہ قیامت کے دن ایک بالشت زمین کے بدلے 7 زمین و آسمان کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، وہ اٹھا نہیں پائے گا، اور بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوگا آخرت میں، بہت بڑے عذاب میں۔ تم کتنے دن کے لیے حاصل کر رہے ہو بہنوں کے حقوق مار کر کے؟ لوگ یہ سوچتے ہیں، اور ویسے ہی باپ جب مرا ہوتا ہے تمہاری بھی عمر 40 کے آس پاس ہو رہی ہوتی ہے، اکثر بچے کتنے تمہاری زندگی کے 15-20 سال، ان 15-20 سالوں میں اپنی بہنوں کے حقوق لے کر بیٹھ جاتے ہو، کیا تمہارا حاصل ہوا آخرت کے عذاب کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان فرمایا اس کو پورا ادا کرو۔ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ جس کا جتنا آ جائے وہ ہمارا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ 40 سال تک بھی اگر تمہارے پاس کوئی اس کا مانگنے والا نہ آیا تب بھی وہ مال تمہارا نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے، میں آپ کو صرف اور صرف اس کی ایک جھلک بتا دوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص، بنی اسرائیل میں 3 لوگ ایسے تھے جو ایک پہاڑ کی چٹان کھسک آنے کی وجہ سے غار میں پھنس گئے۔ وہ تو پناہ لینے کے لیے رکے تھے اور ایک چٹان آ کر غار کے منہ پر گر گئی، پھنس گئے، وہی قبر بن گئی۔ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، کوئی ان کے پاس آسرا نہیں تھا کہ نکل جائیں۔